Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کا جو لیکچر ہے، جس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے، اس کو کرنے کا مقصد ہمارا مین یہی ہے کہ جس بارے میں آج ہم پڑھیں وہ ہماری زندگیوں میں اتر جائے، ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اتار دے اور ہمارے لیے ان باتوں پہ چلنا آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ دیکھیں، دین کی باتیں یا کسی بھی طرح کا علم ہم سب سنتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، دیکھیں، لیکن ان کے اگر وہ کام نہیں آئی نا تو وہ علم کسی کام کا نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اس علم سے جو تمہیں نفع نہ پہنچائے، کیونکہ قیامت کے دن وہ علم تمہارے خلاف کھڑا ہوگا کہ اللہ میں اس کے پاس تو آیا لیکن اس نے میری قدر نہیں کی، اس نے مجھ پہ عمل نہیں کیا۔ وہ کسی بھی طرح کا علم ہو، علم سیکھنا از امپورٹنٹ، لیکن اس علم پہ عمل کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ یہ بات ہمیشہ دھیان رکھیں۔ قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل رول ماڈل کی طرح ہے۔ اچھا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے طریقوں پہ 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں پہ 100% ناکامی ہے، لیکن ہم میں سے یقین کس کو آیا؟ ہم میں سے شاید ہی کسی کو ہو یقین۔ اچھا، تو یہ یقین آتا کیسے ہے؟ ہمارے دلوں میں یقین کیسے بیٹھتا ہے؟ کہ جسے پتہ ہوتا ہے، جسے اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس نے جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے دنیا میں۔ اس کا بلیو یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ٹیمپریری ہے، اور جو اس کے بعد کی دنیا ہے وہ پرماننٹ ہے۔ وہ انسان اب جس کا یہ بلیو ہو جاتا ہے نا کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے اور اس کے بعد والی دنیا آخرت وہ پرماننٹ ہے، پرماننٹلی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کا آدھے سے زیادہ انویسٹمنٹ آخرت پہ ہوگا اور 10-20-25% اس دنیا میں ہوگا، باقی کا سارا % اس کا انویسٹمنٹ آخرت پہ ہوگا، کیونکہ اس کا یقین یہ ہے کہ اس نے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے ہیں اور اس نے جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے دنیا میں، ہے نا؟ کیوں وہ اس پہ آخرت پہ کیوں اتنا انویسٹ کرے گا؟ کیونکہ اس نے رہنا بہت عرصے کے لیے وہاں پہ ہے نا؟ تو ہمارا سب سے پہلے میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارا اس بات بلیو ہو جائے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپریری ہے۔ جو ہم ایک دوسرے کی حسد میں، جلن میں، اور ہمیں یہ بھی مل جائے، مجھے میرا ایسا گھر ہو، میرا ایسی گاڑی ہو، میرے پاس اتنے سیکورٹی گارڈز ہوں، یہ سب جو ہے نا، پھر یہ سب ان سب کی خواہشات نہیں ہوں گی، پھر ہم آخرت پہ زیادہ انویسٹ کریں گے۔ اور ریالٹی یہی ہے، جان لیں اس بات کو، اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ریالٹی یہی ہے کہ وہ آخرت پرماننٹ ہے۔ تو دنیا یہ ٹیمپریری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے انویسٹ اپنی آخرت پہ کرنا ہے، انویسٹ ہم نے اس کے بعد جو دنیا ہے اس کے لیے ہم نے انویسٹ کرنا ہے۔ لیکن ابھی ہم دنیا میں ہیں، ابھی ہم نے یہاں جینا ہے، تو یہاں کیسے رہنا ہے اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، ہر طریقے سے بتایا ہوا ہے۔ جو چیزیں، جو عادتیں جو ہمیں بینیفٹ دیتی ہیں، جو سکسیسفل کی ریزنز ہیں، جو سکسیسفل لوگ ہیں آج، ان کی جو پیچھے کی وجہ ہے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں۔ جو سائنٹسٹ، انٹرپرینیورز، بڑے انٹرپرینیورز جو آج پروو کر رہے ہیں نا کہ ویکنگ اپ فار ارلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ ویکنگ اپ فار تہجد اینڈ ریڈ قرآن سے بڑا موٹیویشن کیا ہے؟ اور جو یہی کہتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھیں تو سب سے پہلے موٹیویشن کے لیے کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کو پورا دن وہ باتیں آپ کے دھیان میں رہیں اور پورا دن آپ اس موٹیویشن کے اوپر کام کر سکیں۔ اور یہ ہمارے نبی نے بتایا، یو ہیو اے پرسن
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نان مسلم سے ملیں, ان کی لائف اتنی کنفیوژن میں گزر رہی ہوتی ہے. جو غیر مسلم ہیں, انہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے, غیر ایمان والے ہیں, وہ چاہے مزید جتنا پڑھ لیں, وہ کتنی ڈگری حاصل کر لیں, ان کے پاس کتنے بھی کمفرٹس ہوں, کتنے وہ جو چاہیں پرائیویٹ پلینس بائی کر لیں یا کہیں بھی جہاں چاہیں وہاں گھوم لیں, لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے. اسٹل دے آر کنفیوزڈ. انہیں اصل زندگی کا کیا مقصد ہے نہیں پتہ ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے. اتنی انہوں نے بکس پڑھ لی ہیں, کتنی ایسی مثالیں ہیں. اور آپ جب نکلیں, لوگوں سے ملیں, نئے لوگوں سے, تو آپ کو پتہ چلے کہ جو غیر ایمان والے ہیں, انہیں جو نان مسلمس ہیں, وہ کتنی کنفیوژن میں لائف ان کی گزری ہے کہ انہوں نے اتنی بکس پڑھ لی ہیں, اتنا سب کچھ زندگی کے بارے میں پڑھ لیا ہے, تب بھی وہ اپنی لائف کو نہیں پڑھ پائیں, وہ اپنی لائف کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ انہیں اپنی لائف کو کیسے گزارنا چاہیے. انہیں ہر چیز کی ریزنس نہیں مل رہا ہے, ایک پارٹیکولر ویلڈ ریزنس نہیں مل رہے ہیں. ہاں, علم تو ریلیکس کرتا ہے نا. علم تو تسلی کا نام ہے کہ آپ اگر علم سیکھ رہے ہیں, کسی بھی طرح کا علم سیکھ رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ کا ہے وہ, تو وہ آپ کو ریلیکس کرتا ہے کہ ہاں آپ نے علم سیکھا, آپ کو اس سے یہ پتہ چلا, اب آپ ریلیکس ہو گئے اس معاملے میں, آپ کو اس کے بارے میں نالج ہو گئی, آپ سیٹسفائڈ ہو گئے. لیکن وہ کنفیوژن پہ کنفیوژن ان کی بڑھتی جا رہی ہے. وہ جتنا پڑھ رہے ہیں اور کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے. اچھا ایسا کیوں ہے, تو پھر ایسا کیوں ہے. تبھی وہ جب مسلمان سے ملتی ہیں, تبلیغی جماعت سے, کتنے لوگ بحث کر لیتے ہیں کہ اچھا دین میں ایسا نہیں تو ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. تو الحمدللہ ہمارے دین میں ہر چیز کا ریزن دیا گیا ہے ہمارے ریلیجن میں, بٹ بس وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ کتنے بلیسنگس لوگ ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اور ہمیں ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے, ہمیں کسی بھی چیز کی مشقت نہیں کرنی پڑ رہی ہے. میں بتاؤں, اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں مل گئی نا, اٹس لائک اے بلیک ڈائمنڈ, جو ہمارے پاس تو ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہر چیز کی وجہ, ہر چیز کی نفع نقصان, ہر طرح سے سب کچھ بتا کے گئے ہیں وہ ہمیں, لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں جان نہیں رہے ہیں, ہم پڑھ نہیں رہے ہیں, ہم سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں. ہے ہمارے پاس سب کچھ, ہمیں سب بیٹھے بٹھایا مل رہا ہے. آپ ملیں نان مسلم لوگوں سے جنہیں نہیں پتہ ہے دین کے بارے میں, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے, وہ کتنے کنفیوژن میں, اتنا پڑھنے کے باوجود وہ اسٹل دے آر کنفیوزڈ. لیکن اب بس ڈرنا یہ ہے کہ ان کی موت بھی اسی کنفیوژن میں نہ آ جائے, بیکاز مینی پیپل دے کیم, دے ریمین کنفیوزڈ اور دے ڈائٹ کنفیوزڈ. تو آج ہم وہی کچھ پرنسپلس کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملی ہیں, کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, اور آج ہم اس جنریشن میں 21st سینچری میں کیسے اسے فالو کر سکتے ہیں. کہ انہوں نے ایسے کون سے کام کیے کہ جو ان کی دنیا بھی بہترین ہو گئی اور آخرت بھی بہترین ہو گئی. تبھی وہ انہیں ایسے آج اس لیول پہ ہیں وہ کہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. انہوں نے ایسا کیا کیا. Today we are going to discuss about five life changing habits, 5 principles of a successful life. اچھا, ہم میں سے سکسیس کون نہیں چاہتا ہے؟ سکسیس ہر کوئی چاہتا ہے نا. آج کا ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے, کامیابی ہے نا. کامیابی تو ہر کوئی چاہتا ہے, کوئی بھی ہو, وہ اسے ہر کام میں, کوئی بھی انسان کچھ بھی کر رہا ہو, وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں سکسیزفل ہو. قرآن کیا کہتا ہے, فمن ازحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں انٹر ہو گیا. فقد فاز, وہ کامیاب ہے. یہ قرآن کہتا ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں انٹر ہو گیا وہ ہے کامیاب انسان. اس دن اس کا وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ سکسیزفل ہے کہ نہیں ہے. اچھا, ہماری کیا تھنکنگ ہے
سگنلز پہ آپ کھڑے ہوں, جو ونڈو کو ناک کرتے ہیں, آ کے مانگتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ انسکسیزفل پیپل ہیں, یہ کامیاب نہیں ہیں. ادھر ہی ہم اپنے بغل میں دیکھتے ہیں جس کے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈس ہیں, ہماری تھنکنگ کیا ہے کہ یہ سکسیزفل ہے, یہ کامیاب انسان ہے. حالانکہ کسی بھی بندے کے پاس, اس کے پاس چاہے پہننے کو کچھ نہیں ہے, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اس کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے, لیکن اس کا رب اس سے راضی ہے, تو وہ کامیاب ہے. دھیان رہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, اس کے پاس دنیا کی کوئی شہرت, کوئی دولت, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کمفرٹ, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کا رب اس سے راضی ہے, تو وہ کامیاب ہے. اور آپ کے پاس جتنے بھی عیش و آرام ہو, آپ کے پاس دنیا کی ہر طرح کی محبت ہو, ہر چیز ہو, لیکن آپ کا رب آپ سے ناراض ہے نا, تو آپ یہاں کی بھی آپ کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے. اچھا, شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو. ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص قیامت کے دن آئے گا جس نے بہت ٹف لائف گزاری ہوگی, اتنی ٹف لائف کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بلیسنگ, کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں ہوگی, اور اسے کہا جائے گا کہ اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا کے آؤ, جسٹ فار اے سیکنڈ, بس ایسے ایک سیر, جسٹ فار اے سیکنڈ, ہے نا. تو جب وہ ایک سیکنڈ کے بعد واپس آئے گا نا, تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے اتنی ٹف لائف گزاری ہوگی, لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا. اور اسے کہا جائے گا کہ اس کا ایک غوطہ لگا کے آؤ جنت میں, جسٹ فار اے سیکنڈ, اور وہ واپس آئے گا, کہے گا اللہ کی قسم میں نے آج تک کوئی پریشانی دیکھی نہیں. اور دوسری طرف ایک شخص آئے گا قیامت کے دن جس نے تکلیف ہی کوئی نہیں دیکھی ہوگی, اس کی لائف میں کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی, کبھی نہیں آئی ہوگی, اور اسے کہا جائے گا کہ جاؤ اس کو ایک غوطہ جہنم کا لگا کے آؤ. اور وہ وہاں سے واپس آئے گا تو کہے گا اللہ کی قسم میں نے آج اس سے پہلے کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں, دنیا میں مجھے کوئی خوشی ملی ہی نہیں, میں نے دیکھی ہی نہیں. ہاں, اچھا تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ ہے المداومۃ علی الفرائض, فرائض پہ عمل کرنا. صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں نا, اس کو انالائز کریں تو صحابہ نے فرائض کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا ہے. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا اخلاق تھا, اتنا اچھا ریلیشن تھا لوگوں کے ساتھ, کہ وہ کسی سے بات کرتے تو فل فوکسڈ ہو کے سے بات کرتے ہیں نا, جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا. لیکن جیسی اذان کی آواز آتی وہ ایسے اسٹرینج ہو جاتے, اتنے اسٹرینجر والا بیہیو کرنے لگتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فرسٹ پرائیورٹی فرائض کو دی ہوئی تھی. ہاں, فرائض کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی سب نے دینی ہے. آج کا پہلا پرنسپل ہے, پہلا, ٹھیک ہے, اپنی لائف میں سب سے اوپر فرائض کو رکھ لیں, سب سے اوپر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے گورنرز کو لیٹر لکھا کہ سب سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنی پرائیورٹی نماز کو دے دیں, کہ نماز کسی کی قضا نہ ہو. من حافظها وحافظ علیہا, کیونکہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے اپنے دین کو ضائع کیا, ایز اف نماز از دیئر دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے دل میں آخرت کا غم اور فکر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کا دھیان خود رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take care of all his needs. اچھا, یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہماری لائف میں کیسے آئے گا کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ کر رہی ہیں, آپ کوئی بھی اسائنمنٹ کر رہی ہیں, آپ اپنی کوئی بھی کلاس چل رہی, اذان ہوئی, پرائیورٹی کیا ہے کہ آپ اٹھیں, آپ نے پہلے نماز پڑھی, پھر آپ واپس آ کے اپنے کام میں لگ گئی, ٹھیک ہے. ہاں, آپ دوست سے بات کر رہی ہیں, امی کی آواز آئی, ابی نے بلایا, تو پرائیورٹی کیا ہے کہ پہلے ان کی سنیں جا کے, اپنے پیرنٹس کی سنیں جا کے, پھر آپ ان سے
واپس آ کے بات کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بس پرائرٹیز سیٹ ہونی چاہیے. ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں, شفٹ ہو گئی ہیں انفارچونیٹلی, اس لیے ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے آج. ایک حدیث سناؤں آپ کو, من کانت الدنیا ہمہ, جس کا ہم اور غم اس دنیا کی زندگی ہوئی, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ تعالیٰ تمام کام بکھیر دیتے ہیں اس کے. وجعل فقر بین عینی, فقیری کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ومن کان ذی الآخرۃ نیتہ, جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے, جمع لہ و امرہ, اللہ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ گھر سے نکلیں, آپ کے 4 کام ہیں, آپ نے یہاں جانا ہے, آپ نے وہاں جانا ہے, آپ نے اس کا وہ کام کرانا ہے, آپ نے یہاں پہ اس کا یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہاں آپ کا خود کا کام ہے, آپ نے مارکیٹ سے یہ کچھ خریدنا ہے. آپ کے اگر 4 کام ہیں تو اللہ تعالیٰ اب کیسے اس کو سمیٹ لیں گے, اس کو کیسے جمع کر دیں گے کہ کسی کا فون آ گیا, کسی کا کال آ گیا, کسی دوست کا, کسی فرینڈ کا, اس نے کہہ دیا چلو میں دیکھ لوں گی, وہ کام اس نے کر دیا دوسرے نے. ہاں, ہم کہیں پہ ملے, کوئی بھی ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی ہماری اسٹرینجر بہت بڑی سی ہیلپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اس نے کام کر دیا. ایسے تو پھر کیا, ہی ہیز ٹائم فار عبادات, فار فیملی, ہی ہیز ٹائم فار فیملی, ہی ہیز ٹائم فار ہیز فزیکل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, اس کے پاس وہ ٹائم ہو جاتا ہے عبادات کرنے کا, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا, یا فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے, اسپورٹس کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, ہے نا. کب؟ جس کا جس کی فکر آخرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے جو ہیں, دنیا کے جو بھی کام ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ کر اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, سبحان اللہ, کتنے بزی انسان, ان کے اوپر کتنی ساری رسپانسبلٹیز ہیں, کتنا برڈن ہے, کتنا پریشر ہے, تب بھی وہ کتنے فریلی لائف گزارتے تھے, ناٹ اسٹریسفل ایٹ آل. سب اللہ پہ چھوڑ دیا, بس جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. اللہ کے نبی کبھی فقیری سے نہیں ڈرا. اللہ کے نبی نے, ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ جس حال میں ہوتے تھے وہ چیز اٹھا کے اسے دے دیتے تھے. انہیں نہیں سوچنا ہوتا تھا کہ انہوں نے رات میں کیا کھائیں گے وہ, اور پھر وہ کل کیا کھائیں گے, اور بس اللہ پہ سب چھوڑ دیا ہوتا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اسے 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھتا نہیں, میں لوگوں میں بانٹ دیتا. ہاں, بچا کے رکھنا اور بس بینک بیلنس رکھنا, اپنے پاس سب کچھ جمع کر کے رکھنا, اس میں سکون نہیں ہے. مجھے لگتا ہے انسان کو کمانا چاہیے. اگر پیسے کی بات کی جائے تو انسان کو کمانا چاہیے, بہت کمانا چاہیے. اس نے خوب محنت کرنی چاہیے, دنیا میں بھی, دنیا کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے, اس نے کمانا چاہیے, لیکن وہ لوگوں میں بانٹ دینا چاہیے. دیکھیں, آپ باہر نکلیں, گھر سے باہر نکلیں, اپنے شہر سے باہر نکلیں, دیکھیں کتنے لوگوں کو کن کن چیزوں کی نیڈس ہے, انہیں آپ کی ضرورت ہے. ہاں, ان کی مدد کر سکیں ہم, تاکہ ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ محنت کریں, ان کے لیے آپ کمائیں. رکھ کے کیا کریں گے؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اصل مالداری کیا ہے پتہ ہے؟ لیس الغنی عن کثرۃ العرض, زیادہ مال ہونا پیسہ نہیں ہے, ولکن الغنی غنی القلب, اصل مالداری دل کا غنی ہونا ہے. اور یہی جس کا فوکس آخرت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں. اور دھیان رہے, اس کا مطلب بھی بالکل نہیں ہے, دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ لیو دس دنیا اینڈ گو ٹو جنگل, اور بالکل جہاں نماز سے بیٹھے رہیں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رہیں. نہیں, اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے. ورک ریئلی ہارڈ بٹ ڈو ناٹ کمپرومائز آن دا ہیئر آفٹر. بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے محنت بھرپور کرنی ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ نے بھرپور محنت کرنی ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں نا تو لوگوں کو افیکٹ پڑے, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں کوئی شخص گیا ہے اس دنیا سے. ٹھیک ہے, آپ دنیا میں آئے ہیں, آپ کب چلے گئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ لوگوں کے لیے محنت کریں,
خوب سارا کمائیں، کسی بھی طریقے کا ہو، اپنے لوگوں کی خدمت ہمیں اپنی مال سے بھی کرنی ہے، اپنی جان سے بھی کرنی ہے. آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ نے اپنی محنت لوگوں کے لیے، ایک خدمت امت کے لیے جان سے بھی کرنی ہے، مال سے بھی کرنی ہے، لیکن فوکس آخرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ پرائیورٹی سیٹ ہوں. بس کہ اذان ہوئی ہے تو پرائیورٹی کیا ہے؟ پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر آ کے امت کی خدمت کرنی ہے، پھر آ کے دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے، پہلے اپنے پیرنٹس کا حال پوچھنا ہے، پھر اپنے دوستوں کا حال پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں اپنے سگے بھائی کے گھر میں کھانا نہیں بنا تو ہم دوسروں کے گھر میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سفیان بن عینہ صنف میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک عبادت جو انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اور دوسری جو عبادت انسان عادت سمجھ کے کرتا ہے. جو انسان عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے اس میں اس کے رنگ بھی ملتے ہیں اور اس کو سکون بھی ملتا ہے. لیکن جو انسان اس کو عادت سمجھ کے کرتا ہے کہ بس اذان ہوئی اور مار رہے ہیں، سجدے کرتے جا رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ کیا کام آئے گی؟ یہ ہماری دنیا میں آخرت میں کہاں کام آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو کہتے ارحنا یا بلال، اذان دو بلال اور ہمیں راحت پہنچاؤ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ انخذنا یا امام، ہماری جان چھوڑتے ہیں. پیچھے کلاس میں چھوڑ کر آئی ہوں، میں نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، میں دودھ گیس پہ رکھ کے آئی ہوں، میرا دودھ ابل جائے گا، جلدی سے بس ہم نے نماز پڑھنی ہے اور پھر جا کے وہ واپس سے وہ کام کرنا ہے. یہ حال ہے ہماری نمازوں کا آج، پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور نماز تم اسی طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں ہے پڑھتے ہوئے. بخاری اور کتنی کتابیں، سب حدیث کتابیں بھری ہوئی ہیں اللہ کے نبی کے طریقے سے. اللہ کے نبی کا قیام اللیل آپ کو پتہ ہے کیسا تھا؟ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا. اللہ کے نبی جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے رات میں، تہجد میں، قیام اللیل میں، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، اتنا ایک رکعت میں پڑھتے قیام میں، نیت جب باندھتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں اتنا ہی لمبا اللہ کے نبی کا رکوع ہوتا تھا اور اتنا ہی لمبا اللہ کے نبی کا سجدہ ہوتا تھا. میں ایک ریئل واقعہ آپ کو سناؤں. ایک مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی. امام صاحب نے عصر کی نماز 4 رکعت کے بجائے تیسری رکعت میں سلام پھیر لیا. تو پہلی صف سے کوئی نہیں بولا، دوسری صف سے کوئی نہیں بولا، تیسری صف سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو امام صاحب نے کہا کیسی بات کریں، پہلی صف نے کچھ نہیں بولا، دوسری صف نے کچھ نہیں بولا، آپ نے کیسے بولا؟ تو اس نے کہا امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر عصر کی نماز میں اپنی ان 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں ہر ایک رکعت میں. آج میری 3 رکعت، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، چوتھی دکان کا حساب نہیں ہوا ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 1 رکعت نہیں پڑھائی اور میری چوتھی رکعت کا حساب نہیں ہوا. یہ حال ہے ہماری نمازوں کا انفارچونیٹلی، کہ اللہ اکبر کیا، جب ہم تکبیر کہتے تب ہم نماز میں ہوتے، جب ہم سلام پھیرتے تب ہم نماز میں ہوتے ہیں، اور اس کے بیچ ہم کہاں ہوتے ہیں اللہ تعالی عالم. اشراق احمد کا کوٹ ہے بہت اچھا، مجھے بہت پسند ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز میں سکون نہیں مل رہا ہے نا، تو آپ سکون سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نماز میں سکون ملنے لگے گا. کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے میں سکون نہیں مل رہا، لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے اور عجیب سی بے چینی رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو سکون ملتا ہے، سکون تو ملتا نہیں ہے. تو آپ پہلے دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ کیسی رہی ہیں. ہاں، میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، بہت سارے کویشچنس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھ سے آ کے کہتے ہیں میں تو 5 وقت کی نمازی ہوں، لیکن میرا یہ بلیف تھا کہ اللہ تعالیٰ میری سنیں گے اور میری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، میری پریشانی تو کم ہی نہیں ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. میرے پاس ایسے سوالات آتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ والا کوٹ میں انہیں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے میں سکون نہیں مل رہا نا، تو آپ سکون سے نماز پڑھنا شروع کر دیں.
اور پھر کچھ دنوں بعد اس کا رزلٹ دیکھیں. سفیان بن عینہ کہتے ہیں جو شخص عبادت کی عزت نہیں کرتا وہ شخص عبادت کا حق ادا نہیں کرتا. اور نماز کی عبادت کی عزت کیا ہے کہ اس کو اذان سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جایا جائے. کہ ابھی اذان ہوئی نہیں اور بندے کے دل میں فکر آ گئی کہ اذان ہونے والی ہے, عصر کی اذان ہونے والی ہے یا مغرب کی اذان ہونے والی ہے, میں نے وضو بنا لینا ہے, میں نے مسجد پہنچ جانا ہے, میں نے جانماز بچھا لینی ہے. اس طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ ساری رات نمازیں پڑھتے رہتے تھے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے اور میں نیت میں مطلب میں قیام میں ہوتا, تب مجھے پتہ چلتا کہ پوری رات بیت گئی نماز میں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا فجر کی اذان ہونے لگی. اور ہم کیسے نمازیں, فرض نمازیں ہم کیسے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی اسائنمنٹ آ گیا تو نماز قضا ہو گئی کہ پہلے یہ کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے. اور ایسے نہیں, آپ دھیان رکھیں, یہ میرے استاد ہمیشہ کہتے ہیں کہ شیطان کبھی شروع سے نہیں کہتا کہ آج جیسے اذان ہوئی تو ہم پہلے سے نہیں سوچ کے بیٹھے ہوتے کہ آج میں نے ظہر کی نماز ڈیلے کر دینی ہے. نہیں, ظہر اور عصر کے درمیان 4 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے, 3-4 گھنٹے, ٹھیک ہے. تو اذان ہوئی, ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ہم ایک کے بعد ویڈیوز آتی جا رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو اب یہ ویڈیو دیکھ لوں پھر کر لوں گا, پھر نماز پڑھ لوں گا, پھر یہ والا کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا, کرتے حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں لو اب تو وقت چلا گیا ظہر کا, چلو عصر پڑھ لوں گا. اور دیکھیں یہ میں بتاؤں آپ کو, پھر یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز میں بھی ایسی ہی کوئی سچویشن آ جاتی ہے اور پھر عصر بھی چھوٹ جاتی ہے. ایسے روٹین چلتا ہے. پھر بھائی نمازیں کیسے ہم کیسے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی یونیورسٹی سے کوئی پروجیکٹ مل گیا, کوئی اسائنمنٹ مل گیا, ہم وہ کرتے رہ گئے, ہمیں وقت کا اندازہ نہیں ہوا, ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں لیکن تب بھی ہم نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے حتیٰ کہ وہ قضا ہو جاتی ہے. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم انسٹاگرام پہ فیڈس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے سوائپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے میرے صحابی, ان قتلت او رختا, فرض نماز نہ کبھی مت چھوڑنا, چاہے تجھے کاٹ دیا جائے چاہے تجھے مار دیا جائے, فرض نماز کبھی مت چھوڑنا. عبداللہ ابن مختوب نابینا صحابی ہیں, بزرگ صحابی ہیں. اللہ کے نبی کے پاس 6 عذر لے کر آئے, 6 ایکسکیوزز کے ساتھ آئے. پہلا عذر, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں, میں نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں پاتا ہوں. انہوں نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. پھر انہوں نے دوسرا ایکسکیوز دیا کہ میں بزرگ ہوں, میری عمر اتنی ہو گئی ہے, میں کیسے آؤں مسجد تک, مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو مسجد کی آواز آتی ہے, اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ مسجد آ کے نماز پڑھیں. پھر انہوں نے تیسرا ایکسکیوز دیا کہ رسول اللہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان کانٹے اور درخت ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آپ کے پاس فرض ہے کہ آپ مسجد آ کے نماز پڑھیں. پھر انہوں نے چوتھا ایکسکیوز دیا کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان جنگلی جانور ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے اذان کی آواز آتی ہے آپ کے کانوں تک؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا آپ کے اوپر فرض ہے آپ مسجد آ کے نماز پڑھیں. پھر انہوں نے پانچواں ایکسکیوز کیا دیا کہ مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے اور میری یہ عمر ہے, میرا بزرگی ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کے کانوں تک اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کے پاس فرض ہے کہ آپ مسجد آ کے نماز پڑھیں. پھر انہوں نے چھٹا عذر پیش کیا, چھٹا ایکسکیوز انہوں نے کیا دیا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں میرے بڑھاپے کی وجہ سے,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے کانوں تک آواز آتی ہے اذان کی تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ مسجد آ کے نماز پڑھیں. آپ بتائیں کہ ہم کون سا 7واں عذر اللہ کے نبی کو دیں گے قیامت کے دن؟ 7واں ایکسکیوز ہمارے پاس کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی آخری نصیحت لاسٹ ٹائم پہ آخری نصیحت بھی یہی تھی کہ میری امت کبھی نماز نہیں چھوڑے، فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا، کسی نے بھی نہیں. شیخ البانی کی ایک اوتھینٹک حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں کہ ایک شخص آیا قیامت کے دن، اس نے وہ 70 سال کا ہوگا، 70 سال میں اس کی موت آ گئی ہوگی، تو قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کی زندگی 70 سال کی ہوگی اور اس کی زندگی 70 سال کی ہوگی تو اس نے 60 سال نماز پڑھی، ٹھیک ہے، 10 سال میں کیونکہ نماز فرض ہوتی ہے، تو اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، ایک بھی نماز 60 سال کی قبول نہیں ہوگی، فرض نماز کی بات کر رہی ہوں. پوچھا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کہا کہ اگر وہ رکوع صحیح کرتا تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا تو رکوع صحیح نہیں کرتا. انفارچونیٹلی ہماری نمازیں بھی اسی طرح ہیں آج کہ رکوع سے ہم اٹھے نہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، قومے میں ہم صحیح سے کھڑے نہیں ہوئے، ہم سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر. ہم نے ٹھیک سے 3 دفعہ، منیمم 3 دفعہ ہے سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہنا، ہم صحیح سے اپنی ناک اور سر رکھانی پیشانی سبحان ربی الاعلی ٹھیک سے پڑھا نہیں، اور ہم پھر اٹھ گئے سجدے سے. جلسے میں کچھ دیر بیٹھے نہیں، کچھ سیکنڈ ہم دوسرے سجدے میں چلے گئے، ہماری نماز ہوگی؟ حالانکہ نماز کے واجبات میں آتا ہے، اس کو دیکھیں سیکھیں اس بات کو کہ نماز کے واجبات میں آتا ہے کہ 2 سجدے کے بیچ جلسہ جو ہوتا ہے اس کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا ضروری ہے. اگر آپ دوسرے سجدے میں آپ دوبارہ چلی گئیں، آپ نے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب آپ کی نماز ہوگی. انفارچونیٹلی ہماری نمازوں کا یہی حال ہے آج، جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا انکاری ہے نا وہ ڈائریکٹ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی آخری نصیحت یہی تھی کہ بس سب بات کو ختم کرتے ہیں یہیں پہ کہ اللہ کے نبی کی آخری نصیحت یہی تھی کہ فرض نماز کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سیکنڈ جو پرنسپل ہے سکسیزفل لائف چینجنگ کا، سیکنڈ جو پرنسپل ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں بات کریں گے اس کی. جزاک اللہ خیر و ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim.